سبھی سننے والوں کو خوف کی دنیا میں خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں ایک ایسی لڑکی کی کہانی جو مرنے کے بعد بھی اپنے محبوب سے محبت کرتی رہی۔ دوسرا روح۔ جب تک اس کے چہرے کو نہ دیکھوں لگتا ہے کچھ ادھورا سا ہے۔ سیڑھی چڑھتی سحر اپنی مخصوص کھنکتی آواز میں بولی۔ شہاب جو چھت کے منڈیر سے لگا محویت سے آسمان کو تک رہا تھا، اس کو آتا دیکھ کر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ سحر اس کے برابر کھڑے ہوتے ہوئے وارفتگی سے اسے تکنے لگی، جس پر وہ چڑ سا گیا اور بیزاری سے اپنا چہرہ دوسری جانب پھیر لیا۔ کیوں مجھ سے اتنا کتراتے ہو؟ وہ اس کا اچانک ہاتھ تھامتے ہوئے بولی۔ اپنی اوقات میں رہو، وہ غراتے ہوئے بولا۔ مجھ سے فاصلے پر رہو تو زیادہ بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ شہاب انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتے ہوئے بولا اور سیڑھیاں دھپ دھپ کرتے اتر گیا۔ تم سے دور رہنا میرے لیے بہت مشکل ہے، تمہارا پیچھا میں کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ آہستگی سے اسے جاتا دیکھ کر بولی۔ سحر جمال اس کی چچا زاد تھی، جو اپنے ماں باپ کی اکلوتی بگڑی ہوئی اولاد تھی۔ چچا چچی نے اس کی جائز ناجائز خواہشات پوری کر کے اس کو خود سر کے ساتھ ساتھ بدتمیز بھی بنا دیا تھا۔ وہ اپنے آگے کسی کو کچھ گردانتی ہی نہیں تھی۔ شہاب کے 2 بڑے بہن بھائی تھے۔ بڑے بھائی بیرون ملک اپنی بیوی بچوں کے ساتھ نوکری کے سلسلے میں مقیم تھے اور بہن کی بھی شادی ہو چکی تھی۔ سب سے چھوٹا شہاب تھا، جو MBA مکمل کرنے کے بعد ایک اچھی نوکری کر رہا تھا۔ سحر نے تعلیم کو انٹر کے بعد ہی خیر بات کہہ دیا تھا۔ اس کا سارا وقت موویز اور گانے سننے میں گزر جاتا۔ شہاب کو جتنی سحر سے نفرت تھی، اتنی ہی سحر کو شہاب سے محبت تھی۔ وہ جتنا اس سے دور بھاگنے کی کرتا، وہ اتنا ہی اس کے نزدیک آنے کی کرتی تھی۔ شہاب کو اس کے اس جنون سے نفرت تھی۔ وہ چاہتا تھا اس کا سحر سے سامنا بھی نہ ہو، مگر مصیبت یہ تھی کہ وہ سب ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ شہاب کی تو زندگی کا ایک ہی محور تھا اور وہ تھا آرزو کو پانا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی یہ آرزو پوری ہونا آسان نہیں ہے، مگر وہ بھی کیا کرتا۔ کچی عمر سے اس کی آنکھیں آرزو کی ہمراہی کے سپنے بنتی آ رہی تھی۔ آرزو صدف کی بیٹی تھی۔ صدف ان کے گھر پہلے کپڑے دھویا کرتی تھی۔ اس وقت شہاب 10 سال کا تھا۔ جب 8 سالہ آرزو صدف کے ساتھ آتی تو وہ اس کے ساتھ کھیل میں مگن ہو جاتا، اور سحر ان دونوں کے ساتھ کھیلنا بھی چاہتی تو وہ اسے ڈانٹ کر بھگا دیا کرتا تھا، اور دور کھڑی سحر سلگتی آنکھوں سے کھیل میں مگن آرزو اور شہاب کو دیکھا کرتی تھی۔ وقت گزرا، بچپن سے جوانی آئی تو شہاب اور آرزو کی ایک دوسرے کے لیے محبت پختہ ہوتی چلی گئی۔ من موہنی صورت، شیریں لہجے کی مالک آرزو شہاب کی زندگی تھی، تو وہیں وقت گزرنے کے ساتھ سحر کا جنون بھی شہاب کے لیے بڑھتا چلا گیا۔ ارے بڑے دن کے بعد چکر لگایا صدف تم نے؟ سعدیہ جو تخت پر بیٹھی سبزی بنا رہی تھی، دروازے سے اندر داخل ہوتی صدف کو دیکھ کر خوشگواری سے بولی۔ ماں کی آواز پر وہیں تخت پر آنکھیں بند کیے شہاب نے پٹ سے آنکھیں کھولیں اور دلچسپی سے سرمئی آنچل سر پر اوڑھی آرزو کو دیکھنے لگا۔ وہ اس کی نظروں کی تپش سے سمٹ کر ماں کے پیچھے چھپ سی گئی، جس پر اس کے لب بے ساختہ مسکرا دیے۔ بس کیا کروں باجی، اب کہیں زیادہ نکلنا ہی نہیں ہوتا۔ یہ مٹھائی دینے آئی تھی، میری آرزو نے ماشاءاللہ 14 جماعتیں پاس کر لی ہیں فرسٹ ڈویژن سے، صدف تفاخر سے بتانے لگی۔ واہ بھئی، بہت بہت مبارک ہو۔ سعدیہ محبت سے آرزو کو گلے لگا کر مبارکباد دینے لگی، جس پر وہ شرم سے گلابی پڑ گئی۔ شہاب کنکھیوں سے اس کا گلابی پڑتا چہرہ دیکھنے لگا۔ تمہاری بیٹی ہے بہت اچھی، سعدیہ آرزو کی تعریف کرتے ہوئے بولی۔ ہاں باجی، میری بیٹی بہت اچھی ہے۔ میٹرک میں تھی تب ضد کر کے میرا گھروں کا کام چھڑوا دیا تھا۔ لوگوں کے خود کپڑے سی کر، ٹیوشن پڑھا کر گھر کا خرچہ چلایا کرتی تھی۔ اتنی کم عمری میں ہی اتنی ذمہ داریاں اٹھا لی تھی۔ صدف کو عرصہ ہوا تھا کام چھوڑے ہوئے۔ آرزو کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ وہ گھر جا جا کر کام کرے۔ بس اب تو دعا ہے باجی، میری بچی کسی ایسی اچھی جگہ شادی ہو جائے جہاں اسے سکھ ہی سکھ ملے، صدف بھررائی ہوئی آواز میں بولی۔ تم فکر کیوں کرتی ہو؟ جتنی اچھی یہ ہے اتنی ہی اچھی جگہ اس کی شادی ہوگی، سعدیہ صدف کو تسلی دیتے ہوئے بولی۔ ہاں ہاں، فکر کیوں کرتی ہو صدف ماسی، شہزادہ بیاہنے آئے گا اسے۔ تن سے بولتی ہوئی سحر وہیں آ گئی۔ اس کے خاص طور پر لفظ ماسی کھینچنے پر آرزو کے ماتھے پر شکنیں آ گئیں۔
बुरी बात ऐसे नहीं बोलते। साइका वहाँ आते हुए बेटी को टोकते हुए बोली। हालांकि इनको सदफ और उसकी बेटी एक आंख नहीं भाती थी, मगर जिठानी के सामने वो अच्छी बनते हुए बोली। वो चाहती थी कि सादिया सहर का हाथ शिहाब के लिए मांग ले, मगर साइका अक्सर सहर की हरकतों पर भाभी के सामने शर्मिंदा होकर रह जाती थी। शिहाब को रग़बत से मिठाई खाता देखकर सहर का दिल जल कर खाक हो गया। क्या गिफ्ट लोगी पास होने पर? शिहाब छत पर आरजू से बात करते हुए बोला। कुछ भी नहीं, वो शर्मीले लहजे में बोली। उसके इस तरह से बोलने पर वो फरीफ्ता हो गया। आगे क्या इरादा है आरजू तुम्हारा? वो पूछने लगा। मास्टर्स का इरादा है मेरा, वो उसे बताने लगी। अच्छा, और शादी का किससे इरादा है? वो शौक हुआ, मगर दूसरी जानिब खामोशी छा गई। आरजू चुप क्यों हो गई? शिहाब, आपको लगता है हमारी शादी मुमकिन है? वो आहिस्तगी से बोली। क्यों मुमकिन नहीं? शिहाब उसकी बात पर बोला। आज देखा था आपने सहर कैसे अम्मी को मासी कहकर हमारी औकात बावर करा रही थी। माना हम गरीब हैं, पर मुझे सहर की आंखों में जो तस्हीक नज़र आती है वो बहुत चुभती है। वो भर्राई हुई आवाज़ में बोली। वो ये सब इसलिए करती है क्योंकि वो जानती है कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। वो चाहती है कि मैं इसका हो जाऊं, मगर ये इसकी बहुत बड़ी भूल है। शिहाब ने अगर किसी से मोहब्बत की है तो वो आरजू है, और आरजू के सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है। वो अटल लहजे में बोला। पीछे किसी की आहट महसूस करके शिहाब पलटा तो सहर को खड़ा देखकर उसका खून खौल उठा। आरजू, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ये कहकर उसने कॉल काट दी। तुमको तमीज़ नहीं है, दूसरों की बातें सुनती हो? वो गुस्से से बोला। तुमको तमीज़ नहीं है कि तुम मासी की बेटी से इश्क लड़ाते हो? वो उसकी बात के जवाब में बोली, जिस पर वो उसे कड़े तेवरों से घूरने लगा। ऐसा क्या है उसमें जो तुम यूँ दीवाने हो रहे हो उसके? वो उसके करीब आते हुए बोली। क्या मैं हसीन नहीं हूँ? वो बेबाकी से उसके नज़दीक होते हुए बोली। नहीं, तुम हसीन नहीं हो, तुम एक बेशरम हो। चश्मे तसव्वुर में शिहाब के आरजू का शर्माया हुआ रूप आ गया। इतना खुद को किसी के आगे अर्जा मत करो, वो तन से बोलते हुए से पीछे धकेलते हुए आगे बढ़ गया। तुम्हें मेरा होना पड़ेगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। वो सुर्ख होती आंखों के साथ उसकी पुश्त को देखकर बड़बड़ाई। आरजू का रिश्ता आया था, जो कि सदफ को भी बहुत पसंद आया, लेकिन शिहाब का परेशानी से बुरा हाल था। दूसरी तरफ कॉल पर रोती हुई आरजू ने उसे बेचैन कर दिया। ऑफिस से घर आकर आज शिहाब ने माँ से बात करने का इरादा किया। सादिया उसके कमरे में चाय लेकर आई तो उसे ये मौका मुनासिब लगा। अम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो माँ का हाथ पकड़ के बेड पर बिठाते हुए बोला। हाँ बोलो, वो हिम्मतन गोश हुई। अम्मी, मैं आरजू से शादी करना चाहता हूँ, वो हिम्मत मुजतमा करते हुए बोला, जिस पर वो भड़क गई। तुम्हारा दिमाग ख़राब है? आज तो बोल दिया, आज के बाद ये बात मुंह से भी नहीं निकालना। वैसे भी तुम्हारे बाबा तुम्हारी सहर से शादी करना चाहते हैं। माँ की बात पर वो उछल गया। मैं मर जाऊँगा मगर इस चुड़ैल से शादी नहीं करूँगा, वो आपे से बाहर होते हुए बोला। तमीज़ से रहो। शिहाब सादिया दुरुस्त लहजे में बोली। अम्मी, आप जानती नहीं सहर किस कदर बदतमीज़ और बदअखलाक है। आपके सामने वो चच्ची से कितनी बदलिहाज हो जाती है। सोचें, शादी के बाद वो आपसे और बाबा से भी ऐसी ज़बान दराजी करेगी। वो माँ से बोला, जिस पर वो चुप कर गई। वैसे वो शहर की ज़बान दराजी से बहुत खाइफ थी। बड़े छोटे का इसमें एहतराम नहीं था। अम्मी प्लीज़, आप बाबा से बात करें। वो माँ को नर्म पड़ता देखकर बोला। ठीक है, मैं कर लूँगी तुम्हारे बाबा से बात, पर इस खुशफहमी में मत रहना कि तुम्हारी शादी आरजू से हो जाएगी, वो सख्ती से बोली। वो बेबसी से माँ को देखकर दरवाज़ा खोल के बाहर आ गया, जहाँ दरवाजे से सहर लग के खड़ी थी। उसको देखकर उसका पारा चढ़ गया। काफ़ी ढीठ हो, वो बोलते हुए लंबे लंबे डग भरता अपने कमरे में आ गया। सहर भी तेज़ी से उसके पीछे आई। क्या किसी ने तमीज़ नहीं सिखाई? किसी के कमरे में जब आया जाता है तो इजाज़त तलब की जाती है। वो उसे घूरते हुए बोला, मत करो मेरे साथ ऐसा, मर जाऊंगी मैं। वो इसकी शर्ट का कॉलर पकड़ते हुए रोते हुए बोली, जिस पर वो बौखला गया। तुमने इजाज़त तलब क्यों नहीं की मेरी ज़िंदगी में दाखिल होने की? वो सख्ती से बोला। तुम जाओ यहाँ से, तुम समझती क्यों नहीं? मैं इंसान हूँ, कोई खिलौना नहीं जिसको तुम ज़िद करके मांग लोगी।
وہ بری طرح سے زچ ہوتے ہوئے بولا۔ کسی پر قابض نہیں ہوا جاتا، یہ دلوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ وہ اسے نرمی سے سمجھانے لگا۔ میں کچھ نہیں جانتی، میں بس اتنا جانتی ہوں کہ میں تم کو چاہتی ہوں۔ شہاب کو اس کی خود غرضی پر بے ساختہ غصہ آیا، دل چاہا اسے 2 تھپڑ لگائے۔ میں آرزو سے محبت کرتا ہوں، وہ ضبط کرتے ہوئے بولا۔ اس ماسی کی بیٹی میں ایسا کیا ہے؟ وہ حقارت سے بولی۔ آئندہ آرزو کے بارے میں اس طرح سے بات نہ کرنا۔ تم جاؤ یہاں سے، وہ کمرے سے باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ میں مر جاؤں گی تمہارے بغیر، وہ اس کا ہاتھ تھام کر روتے ہوئے بولی۔ تو ٹھیک ہے، مر جاؤ، وہ سرد نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ سحر اس کی اس بات پر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر چپ چاپ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا، پھر کچھ سوچ کے آرزو کو کال ملائی۔ ہیلو آرزو، کیا تم میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو؟ وہ اس کی کال اٹھاتے ہی بولا۔ کہاں چلنے کے لیے؟ دوسری جانب آرزو بوکھلاتے ہوئے بولی۔ ہم دونوں اپنا گھر چھوڑ کر چلتے ہیں، وہ بولا۔ آپ کا مطلب ہے ہم گھر سے بھاگ جائیں؟ آرزو اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے حیرانگی سے بولی۔ ہاں، کیونکہ میری امی کسی صورت تم سے شادی پر راضی نہیں۔ دوسرا، مجھے سحر کے بڑھتے جنون سے خوف آ رہا ہے۔ شہاب اس کی بات پر بولا۔ نہیں، میں نہیں جا سکتی آپ کے ساتھ شہاب، امی کو جو مان ہے مجھ پر وہ میں کیسے توڑ دوں؟ وہ منع کرتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے تو پھر مجھے بھول جاؤ، وہ اس کی اس بات پر قطعیت سے بولا، جس پر آرزو خاموش ہو گئی۔ آرزو، کیا میرے بن رہ لوگی؟ شہاب اس کی خاموشی پر بولا۔ میں بھی نہیں رہ پاؤں گا آرزو، پلیز منع مت کرو، وہ اس کی خاموشی پر التجائی لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے شہاب، میں چل پڑوں گی۔ ٹھیک ہے، رات 1:30 بجے میں تمہارے گھر کی طرف جو روڈ ہے ادھر تمہارا انتظار کروں گا۔ کہنے کے بعد اس نے خدا حافظ کہہ کر کال بند کر دی۔ کاش امی آپ مان جاتی تو مجھے اتنا بڑا فیصلہ نہیں کرنا پڑتا، وہ اداسی سے بستر پر لیٹتے ہوئے سوچنے لگا۔ شہاب کو گھر چھوڑنے کا سوچ کے ہی دل پر بوجھ سا محسوس ہونے لگا۔ ابھی اس نے آنکھیں بند ہی کی تھیں کہ شور کی آواز پر وہ گھبرا کے اٹھ بیٹھا۔ وہ باہر آیا تو سحر کے کمرے سے سائیکا چچی کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ گھبرا کے وہاں گیا، مگر سامنے کے منظر نے اس کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ سحر کی پنکھے سے لٹکتی لاش، اس کی کھلی آنکھیں شہاب کو خود کو گھورتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ متوحش سا ہو کر سب کو روتا دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا سحر اپنی جان لے لے گی۔ اسے اس کے جنون کی خبر تھی، مگر یہ خبر نہ تھی کہ وہ اپنی جان لے بیٹھے گی۔ کسی کو نہیں پتا تھا اس نے خودکشی کیوں کی، مگر شہاب اور آرزو جانتے تھے اس خودکشی کے پیچھے اس کا وہ جنون تھا جو اس کی جان لے گیا۔ گھر میں سوگواریت کی کیفیت تھی۔ گھر کے در و دیوار سے ٹپکتی اداسی سے شہاب کو وحشت ہو رہی تھی۔ آج ان دونوں کو گھر سے چلے جانا تھا۔ وہ رات خاموشی سے اپنا بیگ اٹھائے وہاں پہنچ گیا اور آرزو کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اسے سیاہ چادر سے منہ چھپائے آرزو آتی نظر آئی۔ وہ اسے لے کر ریلوے اسٹیشن کی جانب بڑھ گیا، جہاں اس نے دوسرے شہر کی ٹکٹیں کرائی ہوئی تھیں۔ وہاں اس کا دوست اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ وہاں پہنچ کر ان دونوں کا نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد وہ دونوں وہاں سے نکل گئے اور دور دراز کے علاقے میں آ گئے، جہاں ان کو 2 کمروں کا چھوٹا سا گھر ملا جو گزارے لائق تھا۔ میں آج بہت خوش ہوں، وہ کمرے میں آتے ہوئے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ میں بھی بہت خوش ہوں، لگتا ہے برسوں کی مراد پوری ہو گئی، آرزو اس کی بات پر شرماتے ہوئے بولی، جس پر شہاب محبت سے مسکرا دیا۔ یہاں ان کو رہتے ہوئے 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ اللہ اللہ کر کے شہاب کو نوکری ملی، جس کی تنخواہ بہت کم تھی، مگر شہاب نے صبر شکر کر کے اس نوکری کو قبول کر لیا۔ شام میں جب وہ آفس سے آیا تو اسے باورچی خانے میں آرزو چائے بناتی ہوئی نظر آئی۔ وہ اس کی جانب مسکراہٹ اچھالتے ہوئے کمرے میں آ گیا۔ ابھی وہ بیڈ پر بیٹھا موزے اتار رہا تھا کہ واش روم کا دروازہ کھلا، جہاں سے آرزو نکلتی نظر آئی تو وہ سٹ پٹا کر رہ گیا۔ وہ گھبرا کے اٹھ کے باورچی خانے کی جانب بڑھا، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ پریشان سا کمرے میں آ گیا، مگر آرزو سے کچھ نہ بولا، کہیں وہ ڈر نہ جائے۔ اس رات اسے آفس کا کام کرتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ آرزو کب کی سو گئی تھی کہ اچانک باہر زور زور سے دروازے پر ہونے والی دستک پر اس کی نگاہ گھڑی پر گئی، جو رات کے 2 بجا رہی تھی۔
اس وقت کون آ گیا؟ وہ باہر کی جانب چل دیا۔ دروازہ کھولتے ہی اسے محسوس ہوا کوئی عورت ہے جو تیزی سے اس کا دروازہ کھولتے ہی گزری ہے۔ پتہ نہیں کون تھی۔ وہ کندھے اچکاتا ہوا واپس کمرے کی جانب بڑھا، مگر کمرے کے بستر پر آرزو کو نہ پا کر وہ پریشان ہو گیا۔ وہ فکر مندی سے باہر آ کر برابر والے کمرے میں، پھر باورچی خانے میں جھانکنے لگا۔ وہاں آرزو نہ تھی۔ وہ پریشان ہوتا ہوا واپس اپنے کمرے میں آیا تو اسے آرزو بیڈ پر سوتی ہوئی نظر آئی۔ وہ یہ منظر دیکھ کر چکرا سا گیا۔ کتنی ہی دیر وہ سر پکڑے بیڈ پر بیٹھا رہا۔ کافی دیر بعد وہ بیڈ پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اگلے دن شام آفس سے واپسی پر وہ آرزو کے لیے گجرے لیتے ہوئے آیا تو بیڈ روم میں داخل ہوتے ہی بیڈ پر سجی سنوری بیٹھی آرزو کو محبت پاش نظروں سے دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے، آج تو بہت خوبصورت لگ رہی ہو، وہ اسے آنکھوں میں سموتے ہوئے بولا۔ اس کی تعریف پر وہ شرما سی گئی۔ تمہارے لیے گجرے لایا ہوں، وہ اسے گجرے دکھاتے ہوئے بولا۔ پہنا دیں، وہ اپنی کلائی آگے کرتی ہوئی بولی۔ اس سے پہلے کہ وہ گجرے پہناتا، کھٹکے کی آواز پر وہ چونک کے پلٹا۔ آرزو کو کمرے میں آتا دیکھ کر وہ اچھل گیا اور بیڈ کی طرف دیکھنے لگا جہاں اب کوئی بھی نہ تھا۔ آرزو، تم تو ابھی یہاں تھی، وہ خوف سے ہکلاتے ہوئے بولا۔ نہیں تو، میں تو باورچی خانے میں تھی، اس کی بات پر آرزو بولی۔ وہ نہ سمجھنے والی کیفیت میں گرفتار تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے دبے لفظوں میں آرزو سے پوچھا بھی کہ کیا اسے یہاں گھر میں کچھ محسوس ہوتا ہے، مگر آرزو نے کہا کہ اسے تو یہاں بہت مزہ آتا ہے، اور شہاب دیکھ رہا تھا جتنا وہ اس گھر میں بے سکون تھا، آرزو اتنی ہی اس گھر میں خوش و خرم تھی۔ اس کے چہرے سے جھلکتی طمانینت دیکھ کر شہاب کو حیرت ہوتی تھی کہ اسے وہ سب محسوس کیوں نہیں ہوتا۔ ویکینڈ تھا، وہ دونوں رات گئے مووی دیکھتے رہے کہ اچانک بجلی چلی گئی۔ اف، کیا مشکل ہے، اتنا زبردست سین تھا، اس بجلی کو بھی ابھی جانا تھا۔ شہاب بجلی کو کوستے ہوئے بولا۔ آپ آرزو، باورچی خانے سے موم بتی لے آؤ، وہ آرزو سے بولا۔ جی لاتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد آرزو موم بتی لے آئی۔ شہاب، ایک بات پوچھوں؟ آرزو اس کے پاس بیٹھی آہستگی سے بولی۔ ہاں پوچھو، آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے؟ آرزو کے سوال پر شہاب کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ تم سے کس نے کہا کہ مجھے تم سے محبت ہے؟ وہ اسے چڑھاتے ہوئے بولا۔ بتائیں نا، پیار بھرے لہجے میں بولی۔ تم سے محبت مجھے کتنی ہے یہ تو تمہیں بھی اندازہ نہیں، وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے نرمی سے بولا۔ موم بتی کی روشنی اس کے حسین چہرے پر پڑ رہی تھی، مگر وہاں تو کوئی مکروہ چہرے کی عورت بیٹھی تھی۔ شہاب نے وحشت زدہ ہو کر اس عورت کو زور سے دھکا دیا کہ اچانک بجلی آ گئی۔ آرزو بیڈ سے گری ہوئی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے شہاب آپ کو؟ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اسے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولی۔ نہیں، تم نہیں تھی یہاں، کوئی اور تھا، وہ اسے خوف سے کانپتے ہوئے بولا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو مجھے بھی محسوس ہوتا، وہ اسے یقین دلاتے ہوئے بولی۔ شہاب اپنے دونوں ہاتھوں سے سر تھام گیا۔ جو کچھ ہو رہا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ شہاب کی صحت خراب رہنے لگی تھی۔ وہ گھر کے نام پر ہی اندر تک سہم سا جاتا تھا۔ پھر کافی دنوں تک سکون رہا۔ شہاب نے سکون کا سانس لیا۔ آج اتوار کا دن تھا۔ وہ آرزو کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا کہ اس کی دوست کی کال آ گئی، جو اسے اپنی طرف کسی کام سے بلا رہا تھا۔ وہ آرزو کو بتا کر اس کی طرف چلا گیا۔ واپس آتے آتے مغرب ہو گئی۔ گھر میں وہ داخل ہوا تو گھر میں چھوٹے سے آنگن میں لگے درخت کو دیکھ کر وہ چونک گیا، مگر جب وہ اس کے درخت کے قریب گیا تو دہشت سے اس کے حلق سے چیخ نکل گئی، کیونکہ درخت پر وہاں آرزو کی لاش لٹکی تھی، بالکل ویسے جیسے کچھ وقت پہلے سحر کی لاش پنکھے سے لٹکی ہوئی تھی۔ نہیں نہیں، تم مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتی، وہ اس کی ٹانگوں سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کے رو دیا۔ کتنی ہی دیر وہ روتا رہا۔ شہاب، کیا ہو گیا ہے؟ پیچھے سے آتی آرزو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی تو وہ آنکھیں پھاڑے درخت کی جانب دیکھنے لگا جہاں اب کچھ بھی نہیں تھا۔ تم زندہ ہو؟ وہ خوف کی زیادتی سے اٹکتے ہوئے بولا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، وہ فکر مندی سے بولی۔ تم اب کچھ مت بولنا، ہم بس آج رات یہاں سے نکل رہے ہیں، وہ اس سے بولا اور کچھ فیصلہ کرتے ہوئے گھر سے نکل گیا۔ وہ ریلوے اسٹیشن کی جانب بڑھ گیا۔ وہاں سے اس نے اپنے شہر کی ٹکٹیں لیں اور گھر واپس آ گیا۔
ہم رات تک نکل رہے ہیں آرزو، وہ کمرے میں آتے ہوئے آرزو سے بولا جو کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ بس تیاری شروع کر دو نکلنے کی، وہ اس سے عجلت میں بولتے ہوئے خود بھی الماری کھول کے کپڑے بیگ میں ڈالنے لگا۔ ہم کہاں جائیں گے؟ آرزو بے چینی سے بولی۔ ہم واپس گھر جائیں گے، ہم اپنے اپنے گھر والوں سے معافی مانگ لیں گے۔ یہاں اس گھر میں کچھ ہے گڑبڑ، وہ بولا، اور وہ نمبر جو اس نے یہاں آ کر بند کر دیا تھا تاکہ گھر والے اس سے رابطہ نہ کر سکے، اس نے وہ سم سیل میں لگا کر نمبر آن کر لیا۔ نمبر آن کرتے ہی آرزو کے بے تحاشا پیغامات آنے لگے۔ وہ حیرانگی سے ان پیغامات کو پڑھنے لگا۔ مجھے معاف کر دینا شہاب، میں نہیں آ سکتی، میں اپنی ماں کا مان نہیں توڑ سکتی۔ وہ میسج پڑھ کے چکرا گیا۔ تم کہاں چلے گئے؟ تمہاری امی تمہاری جدائی میں بہت بیمار ہو گئی ہیں۔ شہاب واپس آ جاؤ، آنٹی راضی ہیں، ہم دونوں کی شادی پر، خدارا جہاں بھی ہو واپس آ جاؤ۔ اور اسی طرح کے آرزو کے یکے بعد دیگرے پیغامات تھے۔ اسے لگا پورا کمرہ گول گول گھوم رہا ہے۔ پھر 2 ماہ سے وہ کس کے ساتھ رہ رہا تھا؟ ڈرتے ڈرتے اس نے گردن گھمائی۔ وہ ہنوز کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ کہا تھا نا تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گی۔ سحر کی آواز کمرے میں گونجی تو اس کے پورے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ تم کیا سمجھے تھے میں یوں آسانی سے تم کو چھوڑ دوں گی؟ 2 ماہ سے تمہارے ساتھ آرزو کے روپ میں رہ رہی تھی۔ اس کی بات پر شہاب کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ مدد طلب نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے جانے دو، شہاب کے منہ سے بمشکل آواز نکلی۔ کیسے جانے دوں میں تم کو؟ تم تو میری محبت ہو۔ آرزو کے روپ میں تو میں کب سے تمہارے ساتھ ہوں، اور اس رات تم نادان کیا سمجھے وہ تمہارے ساتھ آنے والی لڑکی آرزو ہے؟ سحر اسے دیکھ کر ہنستے ہوئے بولی۔ تمہاری وجہ سے میں نے اپنی جان لے لی، اب تم یہاں سے مر کے ہی جا سکتے ہو۔ وہ اسے شعلہ بار نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ شہاب کو اس وقت اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی، مگر اس کے دماغ میں جھماکا ہوا۔ اسے اس وقت یہاں سے بچ کے نکلنے کی ایک آخری ترکیب نظر آئی تو وہ اچانک زور زور سے آنکھیں بند کر کے آیت الکرسی پڑھنے لگا، جس پر سامنے کھڑی سحر آرزو کی شکل میں آ گئی۔ کیا ہو گیا ہے شہاب؟ چلیں، دیر ہو رہی ہے۔ مگر وہ مزید اس کے فریب میں نہیں آ سکتا تھا۔ بہت تک و دو کے بعد وہ ادھر سے جان بچا کر نکلا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ 2 ماہ تک ایک گھر میں ایک روح کے ساتھ رہتا رہا ہے۔ گھر پہنچا تو سعدیہ اسے خود سے لپٹا کر بے تحاشا روئیں۔ ایسی بھی کیا ناراضگی تھی کہ گھر چھوڑ کر چلے گئے تم؟ میں نے صدف سے بات بھی کر لی ہے آرزو کے لیے، مگر تم ایسے گئے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ اب کہیں نہیں جاؤں گا، مجھے معاف کر دیں۔ وہ بھی ماں کے گلے لگ کے رو دیا۔ آج شہاب اور آرزو کی شادی کو 10 سال بیت گئے ہیں۔ ان کے 2 بچے بھی ہیں۔ شادی کے اوائل دنوں میں شہاب بہت خوف زدہ رہتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ یہ آرزو نہیں، جیسے سحر ہو، مگر پھر آہستہ آہستہ اس کا خوف نکلتا چلا گیا۔ مگر اتنے سال بیت جانے کے باوجود وہ اس گھر میں گزارے ان 2 ماہ کو جب جب سوچتا ہے تو اس کی روح تھرا اٹھتی ہے۔